مدح مصطفیٰ ہے مدح خان اہل بیت، ان کی پاکی کا خدائے پاک کرتا ہے بیان، آ رہے تقریر سے ظاہر ہے شان اہل بیت، ان کے گھر میں بے اجازت جو وہی آتے نہیں، قدر والے جانتے ہیں قدر شان اہل بیت، مصطفیٰ خود عزت بڑھانے کے لیے تعظیم دے، فتویٰ استاد زمن کی طرف بتائیے، مصطفیٰ عزت بڑھانے کے لیے تعظیم دے، مصطفیٰ عزت بڑھانے کے لیے تعظیم دے، کس کی ہے؟ بلند اقبال تیرا دودھ لانے اہل بیت، ہے بلند اقبال تیرا دودھ لانے اہل بیت، رب دانا جان دینا کوئی کچھ سے سیکھ لے، جان عالم کو خدا ہے خاندان اہل بیت، اس شقی کی ہے حکومت ہائے کیا اندھیر ہے، ان دہائے بھی کہا ہے کاروان اہل بیت، میری قدرت جانور پتار سے سیراب ہو، پیاس کی شدت میں تڑپے بے زبان اہل بیت، خشک ہوگا خاک ہو کر خاک میں مل جا پڑا، خاک تجھ پر دیکھتے سوچی زبان اہل بیت، سر شہیدان محبت کے ہدے سے پر بلند، اور منور کی خدا نے قدر شان اہل بیت، حق کے ناچنے کا آخری دیدار ہے، عشق کا ہم نام برپا ہے میاں اہل بیت، قافلہ سالار منزل کو چلے گا سوپ کر، وارث پیغام سب دکھائے والے اہل بیت، وقت رخصت دے رہا ہے خاک میں لپٹا سہا، وہ سلام آخری ہے بے بنان اہل بیت، اپنا سودا بیچ کر بازار سودا کر کے، اپنا سودا بیچ کر بازار سودا کر کے، کون سی بستی بسائی قافلہ میں اہل بیت نے پاک سے بے توجیہ گستاخیاں، لعنت اللہ علیکم دشمنان اہل بیت، بے ادب گستاخ کرتے کیوں سناتے اے حسن، یوں کہا کرتے ہیں سنی داستان بیٹا علی کا بھلا کیسے ہار جائے گا، الدین حکمدہ تیرا بیکار جائے گا، محنت چلے گی ساری رعایا یزید کی، نیزے بہتر بلا کا زمیندار جائے گا، محنت چلے گی ساری رعایا یزید کی، سبحان اللہ عرض کر رہا تھا، نیزے بہتر بلا کا زمیندار جائے گا، آپ آئے اسی کے واسطے جنت کا دل ہوتا ہے، اسی کے واسطے جنت کا دل ہوتا ہے، اب ہم نے لکھا ہے کہ جب سے جنت کی یہ سنا ہے کہ حسین آئیں گے تب سے دلہن پاس جنت کو حق کی کہا، جنت پہ حسین جائے تو جنت کو مجد آتا ہے، لیکن حسین آ جائے کوئی بڑی بات ہے کہ کچھ ایسا بھی مل جائے گا، جس کی محفل ہے وہ ضرور آتے ہیں، تو کیا کہا تھا اسی کے واسطے جنت کا دل دھڑکتا ہے، تو دھڑکتا مجھے دیکھنے پاک کے اس لیے شام سے کربل میں نہیں آیا یزید، اس کو زینب نے پاس سے ڈر لگا ہے، اس لیے شام سے کربل میں نہیں آیا یزید، اس کو زینب تیرے پاس سے ڈر لگتا ہے، کربلا میں یزید نہیں آیا، 6 مہینے کا حسینی آ گیا مگر یزید نہیں آیا، اسی صغیر کی مقتل میں کہہ رہی تھی یہی، صغیر سے مراد مولا علی اصغر ہے، مقتل سے مراد پیغلا ہے، اسی صغیر کی مقتل میں کہہ رہی تھی یہی، یہ بات جان کے کوئی تجھے پتا ہے، یہ بات جان کے کوئی تجھے پتا ہے، گھروں میں چگنا کوئی نرم مرد کی علامت ہے، یزید بہت اگر ہے تو کربلا ہے،
میں چھپنا تو نامرد کی علامت ہے. یزید مرد اگر ہے تو کربلا آیا نہیں، لیکن اگر آ جاتا تو زندہ باد، علی کلام زہرا جنگ زندہ باد، علی کلام اسی کلام اسی مسلم میں اسی کلام میں ایک مسئلہ ہے جس کا پاک لہو بس وہی نکالے گا. ارے کہہ نہیں سکتا حسین زندہ اللہ ہے، جس کا پاک لہو بس وہی پکارے گا. ارے کہہ نہیں سکتا حسین، کون سے بولے حسین؟ لبیک یا حسین. حاضری پیش کی جائے تو اشار کے ساتھ کی جائے. نگر میں شہر مشرقین زندہ باد، علی کلال زہرا کا چین زندہ باد. کوئی یزید کو اگر کربلا میں لے آئے، کوئی یزید کو اگر کربلا میں لے آئے گا کہ نہیں، لیکن کوئی پکڑ رہا ہے. کوئی یزید کو اگر کربلا میں لے آئے اسے بھی کہنا پڑے گا حسین زندہ باد. کوئی یزید کو اگر کربلا میں لے آئے اسے بھی کہنا پڑے گا حسین زندہ باد. اور اب اس سے بڑھ کر شکست یزید کیا ہوگی؟ اب اس سے بڑھ کر یزید کی ہار کیا ہوگی؟ کہ یزید کا بیٹا حسین زندہ باد. یزید کا بیٹا، یزید کا بیٹا. یزید کے مر جانے کے بعد جب یزید کے بیٹے کو تختے پر بٹھایا گیا تو اس نے کہا میرا باپ اہل بیت کا قاتل تھا، اس لیے میں اس وقت پر جس پر اہل بیت نبوت کے خون کے تھپے ہیں میں اس تخت پر نہیں بیٹھنا چاہتا. یہ علماء تشریف رکھتے جب تک جیتا رہا وہ حسین حسین کہتا رہا اور کبھی تخت پر نہیں بیٹھا. جب بٹھایا گیا تو بیمار ہو گیا اور آخر مر گیا. یار یزید کا خود کا بیٹا جس کو امام مانتا ہے، امام صاحب مانے نہ مانے وہ تمام اماموں کا نام حسین. اب اس سے بڑھ کر شکست یزید کیا ہوگی؟ تو حسین ہے. ان کی باتیں کیا کیا صدیاں گزرتی رہی، لیکن امام عرش مقام کے مقام کو کوئی سمجھ نہیں پائے. اور سمجھ بھی کیسے سکتا ہے؟ اس کی دین آدھا بزائے گا لیا لیکن بھلائی کو بھلائی حرام حلال کی تمیز کرو. قرآن سینے میں تھا، مان لیتے ہیں کہ پہنچ جاتا. تعلیمات رسول لاکھوں لاکھ صحابہ میں عام ہو چکی تھی، مان لیتے ہیں کہ ہم تک تعلیمات رسول پہنچ جاتی. لیکن آج اربوں روپے کمانے کے باوجود بھی سٹیری خون کو سٹیری جانتا ہے. یہ فکر حسین کی. آج کی تاریخ میں ہزاروں برے کام کرنے والا کام کو برا سمجھ رہا ہے، اچھے کام کو اچھا سمجھ رہا ہے. یہ امام حسین کا صدقہ ہے. آج شرابی بھی شراب کو برا سمجھتا ہے، یہ حسین کا صدقہ. بدعمالیاں کرنے والا بھی بدعمالیوں کو بد سمجھ رہا ہے، یہ حسین کا صدقہ ہے. جوا کھیل کر زندگی گزارنے والا بے شک برا ہے، لیکن اس جوے کو برا سمجھ رہا ہے، یہ حسین کی وجہ سے. موسیٰ کی شریعت بدل دی گئی، عیسیٰ کی شریعت بدل دی گئی. کیا وجہ ہے کہ مصطفیٰ کی شریعت نہیں بدلی گئی؟ اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ جب شریعت بدلنے کے لیے لوگ صدیق اکبر کے دور میں کھڑے ہوئے اور کیا نماز پڑھیں گے، روزہ رکھیں گے، حج کریں گے، عمرہ کریں گے، زکوٰۃ نہیں دیں گے. صدیق کے دور میں یہ بات ہوئی. وہ بتا صدیق نے کہا شریعت نہیں بدل رہی. عمر جیسی ذات جلالی ذات علماء بیٹھے ہیں، حضرت عمر فاروق جیسی ذات نے کہا ابو بکر نماز سے پڑھتے ہیں، 3 پیسہ تو خرچہ کرتے ہیں، کلمہ پڑھتے ہیں، توحید و رسالت کے قائل ہیں، صرف زکوٰۃ ہی تو نہیں دیتے. صدیق نے اس وقت، حالانکہ تاریخ میں آتا ہے، کتابوں میں آتا ہے، حدیثوں میں آتا ہے کہ صدیق اکبر نرم ہے، مگر دھرم کا مطلب یہ نہیں کہ وہ بالکل یقین ہے، وہ متسلط الدین ہے. عمر جیسی ذات یہ کہہ رہی ہے ابو بکر زکوٰۃ نہیں دیتے، کوئی بات نہیں، معاف کرنے کا تصور پیش کرنے کا مشورہ عمر فاروق اعظم نے
پیش کیا، مگر صداقت کے تاجدار نے کیا جواب دیا تھا کہ اللہ کی قسم جو لوگ حضور کے دور میں زکات اونٹ دیتے تھے، اونٹ اور مہار بھی دیتے تھے، اگر وہ رسی نہیں دیں گے تو بھی وقت تلوار اٹھائے گا، وہ اس لیے اٹھائے گا کیونکہ شریعت مصطفیٰ کی بدلنے نہیں دینی ہے۔ وہی کہیں نہ کہیں آپ کے کربلا میں جب یزید نے حرام اور حلال کے امتیاز کو ختم کرنا چاہا، جب یزید نے مصطفیٰ جان رحمت کی شرکت اور مطالعہ میں تبلیغ کرنے کی کوشش کی، جب یزید نے حالات کی سنگینی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنی بیویوں سے نکاح کو جائز کرنے کی کوشش کی، جب یزید نے حرم کے سائے میں بیٹھ کر شراب پی کر بدبختیاں عام کی، ایسی کنڈیشن میں حسین بن علی کھڑے ہوئے، موسیٰ کے پاس حسین نہیں تھا اس لیے شریعت بدل گئی، عیسیٰ کے پاس حسین نہیں تھا اس لیے سنویدھان بدل گیا، مگر کربلا میں کھڑے ہو کر حسین نے کہا اے قول محمد قول خدا، فرمان نہ بدلا جائے گا، بدلے گا زمانہ بعد میں میرے قرآن یہ حسین پاک کی محنت ہے۔ آپ سے کوئی پوچھ کیوں حسین حسین کرتے؟ پہلی چیز حسین حسین اسی لیے کرتے کیونکہ حضور نے حسین حسین کیا۔ کوئی بھی شخص کسی بھی شخص پیچھے سے آتا ہے تو کہیں بات صاحب کہتے ہیں کہ اس بچے کو وہیں سے ملا کیوں بچے ہو گئے پیچھے کھڑے ایک صاحب اگر سب لوگ تشریف لائے ابو بکر جیسا فاروق جیسا عثمان بن عفان جیسا بن رہے ہیں، عبداللہ بن مسعود ہوا ہے ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ جہاں پہ عبداللہ بن مسعود کی روایت مل جاتی اس روایت کو سائڈ کر کے کہتے ہیں پہلے ابن مسعود کی بات کرو اس لیے کہ حضور کی مسواک اور وضو کا لوٹا لے کر گھومنے والی ذات عبداللہ بن مسعود کی صاحب الوسادہ آپ کا لقب ہے عبداللہ بن مسعود۔ آپ اسی عبداللہ بن مسعود کا قول ہے آل رسول کی یہ دین کی محبت صحابوں کی محبت سے کہتے ہیں۔ بات کیا کر رہا تھا تیزی کے ساتھ آگے بڑھتا ہوں۔ سرکار امام کا شکر امام سے رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بات چلی میں نے کہا حضور سے اتنے بڑے بڑے مفتی کرام صحابہ موجود جو دین کو پھیلائیں گے، وہ کہیں گے تو تابعین سنیں گے، تابعین کہیں گے تو تابعین سنیں گے، تابعین سنیں گے تو بات میں منتقل ہوتی ہوتی تو بات کے ساتھ بات حسین کی زندگی مسجد تک پہنچی۔ ٹھیک ہے لیکن اتنے قابل لوگ ان کے سامنے قرآن نازل ہوا حسین اگر ننھے قدموں سے آ جاتے تو ابو بکر یہ نہیں کہ پیچھے کھڑے رہو، حسین اگر آ جائے تو عمر یہ نہیں کہ پیچھے کھڑے رہو شیر بھی مجھ سے ڈرتا ہے، نہیں بلکہ ہر صحابی کہتا شہزادے آگے تشریف لے جائے، آگے تشریف لے جائے، آگے تشریف۔ کسی اور کا بیٹا ہو تو پیچھے کھڑا کیا جاتا ہے، یہ میرا اپنا مسلک بھی ہے اور یہی صحابہ کا مسلک بھی ہے کہ دوسروں کے بیٹوں کی شان اور ہے، زہرا کے بچوں کا مقام اور ہے۔ یہی وجہ ہے کہ فاروق اعظم نے کہا بھی جائے، یہی وجہ ہے کہ حضور ممبر سے اترتے ہیں اور اپنی باہوں میں دیتے ہیں، یہی وجہ ہے کہ حضور زانوں پر بٹھاتے ہیں، یہی وجہ ہے کہ حضور کہتے ہیں یہ میرے بیٹے ہیں، ہمارے حالت آیا میرے دنیا، یہ دونوں جنت میں مجھے دیے گئے جنتی پھول ہے، دنیا کی دنیا میں دیے گئے جنتی پھول ہے، آسا ابن آیا و ابن ابی یہ دونوں میرے بھی بیٹے ہیں، میری بیٹی کے بھی بیٹے ہیں، یہ وہ ہے جن پر مولی سے مجھے تکلیف ہوتی ہے، یہ وہ ہے ابن حسن بن حسین سیدہ شباب اہل جنت، حسن حسین جنتی جوانوں کے سردار ہے۔ کیا پیارا پہلے استقبال کر لیں کہ نام بتاتا ہوں، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری۔ سیدنا مولانا محمد تعالی سیدنا مولانا محمد انتظام کو تو بہت صلی اللہ علیہ وسلم از کر رہا تھا شیخ مدینہ میں
اپنے شہزادوں کا نام جشان کے ساتھ رکھا، بڑے بیٹے کا نام رکھا علی، ایک بیٹے کا نام رکھا حسن، ایک بیٹے کا نام حسن، بچوں کے نام بچوں کی شادی میں آنے بیان کرنے کی ضرورت ہے. میں حسین جب حسین کہا جاتا ہے نا تو اس لیے یہ وہ انجینئروں کی کتابیں رکھنا منع ہے کہ رسول کے اوپر حسین کا قدم کیسے آیا. یہ مفتیان کرام جواب دیں گے قرآن کے اوپر قرآن کو رکھا جا سکتا ہے، قرآن کے اوپر قرآن کا پارا تو رکھا جا سکتا ہے. آپ کہیں گے کہاں سے لائے میاں میں کہوں گا حضور کہیں گے حسین منی. یہ مت سوچنا کہ حسین کوئی دوسرا ہے، یہ حسین میرے جگر کا ٹکڑا ہے. ایک روایت یہ لے لیجیے، دوسری لے لیجیے ام الفضل بنت حارث حاضر خدمت بارگاہ ہے. اب کرتی خواب دیکھا بڑا ڈراؤنا ہے. حضور نے فرمایا خواب بیان کیجیے چچی. کہا خواب یہ دیکھا ہے کہ آپ کے جسم کا ٹکڑا کاٹ کے میری گود میں ڈال دیا گیا ہے. نبی اکرم نے فرمایا ڈرنے کی بات نہیں ہے، فاطمہ کے گھر شہزادہ پیدا ہوگا، دودھ پلانے کے لیے آپ کی گود میں ڈالا جائے گا. حسین پیدا ہوئے ام الفضل میں ان کو دودھ پلایا. پتا چلا حسین صرف علی کے بیٹے نہیں، محمد عربی کے جسم کے ٹکڑے ہیں. علماء تشریف رکھتے ہیں، قاضی ایاز نے شفا میں لکھا یہی موقف اعلیٰ حضرت کا ہے کہ جس مٹی سے اس وقت میرے اور آپ کے پیغمبر کا جسم لگا ہوا ہے، جس مٹی سے اس وقت میرے اور آپ کے شہنشاہ رسالت کا جسم لگا ہے، وہ مٹی کعبہ سے افضل ہے، اللہ کے عرش سے افضل ہے. یہی موقف قاضی ایاز مالکی کا ہے، یہی اعلیٰ حضرت کا ہے. اب مٹی اگر جسم سے لگ جائے تو وہ عرش سے افضل ہے. جب جسم کا ٹکڑا ہی حسین ہو تو مولانا کس سے افضل کریں گے؟ کس سے افضل کہیں گے؟ صدیاں گزرتی رہی، مفتیان کرام آتے رہے، محدثین کی جماعت آتی رہی، مجددین کی جماعت آتی رہی، لیکن سب نے وہی کہا جو ابو ہریرہ نے کہا تھا. وہ بالکل شروع سے لے رہا تاکہ آپ لوگوں کے دماغ کے درجے کھل رہے کہ حسین مولویوں کے بنانے سے، مقررینوں کے بنانے سے، اولوں کے بنانے سے حسین نہیں بنے، بلکہ حسین سے پہلے اللہ نے کسی کو حسین بنایا ہے کہ حسین نام جس کا چھپا ہوا تھا، جس کا نام اللہ نے آدم سے لے کے محمد تک جس کا نام اللہ نے کسی کو نہیں رکھنے دیا، تو پھر اس کا نام کسی کو نہیں دیا جاتا. نام تک کسی کا نام حسن نہیں تھا، کسی کا نام حسین نہیں تھا. حسین سے پہلے کوئی حسین نہیں ہے، حسین کے بعد ہر گھر حسین ہے، ہر گھر حسین. حسین کے بعد گھر گھر حسین، میرے پیچھے بھی حسین ہے، میرے دل میں بھی حسین ہے، ہر گھر حسین، ہر گھر حسین ہے. یہ امام عرش مقام کی میں رہتے ہیں. عرض کر رہا تھا میرے دوستوں، پیغمبر انسانیت صحابہ ہم سے سیکھتے ہیں.
اس حدیث میں اس وقت تک اس کو بات نہیں لکھے جب تک کہ وہ خود نہیں کر سکتے. حضور علیہ السلام کو تسلیم اس وقت خود سے کبھی نہیں ہوتا. آپ کے پاس کوئی شخص بیٹھے ہو, کتنا قیمتی شخص ہو گے, 10 منٹ 15 منٹ 20 منٹ آپ پریشان ہوں گے تو پھر کہیں گے یہاں مجھے اچھے کام جیسا دیجیے میں کرتا ہوں, لیکن دوسرے کو کرنا چاہیے آپ بالکل لمبا ہوتا ہے وہ جائے, سجدہ لمبا ہوتا ہے وہ جائے. 20 تصویر ہو, کس 23 تصویر, کتنی بھی تصویر ہوتی ہے وہ پڑھتے ہیں, لیکن پکارا نہیں جائے گا اس کو. حالت نماز میں آج تو یہ مسئلہ چل رہا ہے کہ اتنا پھیلایا جائے, اتنا پھیلایا. مسئلہ ہے سنت کا نام کہیے کم سے کم زیادہ سے زیادہ ایک مسلم ٹھیک ہے میٹنگ سے پوچھیے تو یہ حدیث جو ہے زیادہ ضروری. لیکن کبھی دوسرے اگر اس کے قدموں کے بیچ میں حدیث ہے قدم جو فرماتے تھے اس کے سے نکل کر دوسرا طرف جانا. آپ خیال میں کیے ہوئے ہیں, خیال آوے تو ٹھیک کہ نہیں ٹھیک. یہاں شان یہ ہے حضرت علی کی نماز کی کنڈیشن یہ تھی. کسی نے علی سے پوچھا علی تم نے خدا دیکھا ہے, علی تم نے خدا دیکھا ہے. علی کہنے لگے میں علی ہوں, اس وقت تک سجدے سے سر اٹھاتا نہیں ہوں جب تک کہ دیکھ نہیں لیتا ہوں. آپ کہیں کہ ایسا بھی کبھی ہوتا ہے. میں کہوں دور پر بیٹھے ہیں سے پوچھیں. بخاری شریف میں حدیث حضور فرماتے ہیں جب سجدہ کرو تو یہ خیال کرو کہ تم خدا کو دیکھ رہے ہو. یہ خیال کرنے کا عادت ہے. پتہ چلا کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے جو دیکھتے ہوں گے. بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ بات دور نہ لے جاتے ہوئے آگے بڑھتا ہوں. حسین اعظم کی بات کر رہا تھا. حضرت مولا حسین کی عظمت اور شان کیا ہے, میرے جیسا کم علم کیا بیان کر سکے گا. حضرت سرکار امام عرش مقام موجود ہیں, گھوڑے پہ بیٹھے نا تو عبداللہ بن عباس نے آپ کی گھوڑے کی لگام پکڑ لی. کون عبداللہ بن عباس؟ فبر الامہ, حضور کی چچا زاد بھائی عباس بن عبد المطلب کے شہزادے عبداللہ بن عباس. انہوں نے حضور کی خدمت کی. حضور نے ہاتھ اٹھا کر کہا اللہم علمہ القرآن, اے اللہ عبداللہ بن عباس کو قرآن سکھاتے ہیں. اچھا یہاں سے یہ بھی پتہ چلتا ہے حضور جس سے راضی ہوتے ہیں اس کو یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ اس کا علم بڑھاتے ہیں. پتہ چلا حضور کو پسند یہ ہے کہ ہمارا آپ کا علم بڑھتا ہے, اسی لیے علم کی طرف توجہ رکھا کیجیے. اللہ کے رسول نے دعا کیا تھی؟ اللہم علمہ القرآن. اس کے بعد عبداللہ بن عباس کی شان یہ تھی, علماء بیٹھے ہیں, مشائخ تشریف فرمائے, آپ کا لقب حبر الامہ ہے. حضور کے زمانے میں قرآن کی تفسیر کرنے والے مفسر کو عبداللہ بن عباس کہتے ہیں. لیکن ایک بات اور کہہ دوں, عبداللہ بن عباس ایک دن مولا علی کے پاس پہنچے, تفسیر کی بات چلنے لگی تو مولا علی نے قرآن کی تفسیر بیان کرنا شروع کی. عبداللہ بن عباس کہتے ہیں علامہ ابن حجر اپنی سوائق میں روایت لے کر آئے اور بھی دیگر کتابوں میں چیدہ روایتیں, سب کا مفہوم پیش کر رہا ہوں. حضرت مولا علی نے سورہ فاتحہ کی تفسیر پڑھنا شروع کی تو الحمد میں جو حمزہ ہے اس کی تفسیر الگ کی, جو لام ہے اس کی تفسیر الگ کی, جو ہا ہے اس کی تفسیر الگ کی, جو میم ہے اس کی تفسیر الگ کی, جو دال ہے اس کی تفسیر الگ کی. وقت ختم ہوتا گیا. عبداللہ بن عباس حبر الامہ کہتے ہیں علی تفسیر کر رہے تھے تو ایسا لگ رہا تھا, پہلے تو میں سمجھتا تھا کہ علم تفسیر مجھے بھی ہے, مگر جب علی نے تفسیر شروع کی تو ایسا لگ رہا تھا علی سمندر ہے ابن عباس ہے قطرہ, علی سمندر ہے ابن عباس ہے قطرہ. عبداللہ بن عباس کہو. پھر مولا علی نے فرمایا عبداللہ بن عباس اگر علی بن ابو طالب اپنے مصطفیٰ سے حاصل کیے ہوئے علم کے مطابق صرف سورہ فاتحہ کی تفسیر لکھ دے تو 7 اونٹوں پر کتابیں نازل کریں گی, اونٹوں کی پوپیں کم ہو جائیں گی, علی کا علم کم نہیں ہوگا. اس لیے کہ پیغمبر انسانیت نے کہا ہے انا مدینۃ العلم والی جنبہ, میں علم کا شہر ہوں, علی اس کا دروازہ. اس کا بابا ایسا ہے, اس کے بیٹے کو کیا نہیں بتاؤں گا. آگے بڑھتا ہوں. حضرت ابو ہریرہ کی بات چل رہی تھی, بیچ میں عبداللہ بن عباس کی بات آ گئی. اتنا بڑا صحابی
لگام پکڑ کے کھڑے حضرت امام حسین کے گھوڑے کے لوگوں نے کہا ابن عباس آپ ابن عباس ہیں جس وقت آپ حضور علیہ السلام و تسلیم سے دین حاصل کر رہے تھے، جس وقت حضور آپ کو مفسر بننے کی دعائیں دے رہے تھے، اس وقت حسین پالنے میں جھوم رہے تھے اور حسین گھوڑے پہ ہے، آپ ان کی لگام پکڑے کھڑے ہیں۔ عبداللہ بن عباس نے کہا تمہیں معلوم ہی نہیں کہ حسین چیز کیا ہے۔ ابو ہریرہ کی میں حدیث تک چلے گا، کسی کا انتقال ہوا، امام عرش مقام شہزادہ گل قبا شہید ظلم و جفا تاجدار کربلا فاتح کربلا دلبر مرتضی نور عین سیدہ زہرا راکب دوش مصطفیٰ امام حسین شہید کربلا تشریف لے جا رہے ہیں جنازے کی نماز پڑھانے کے لیے۔ نماز پڑھا کے پڑھتے تو ایک بوڑھا ہے، اس نے چہرے پہ کپڑ ڈال رکھا ہے اور حسین کی جوتیاں صاف کر رہا ہے۔ پھر سنیے حسین کی جوتیاں صاف کر رہا ہے، پھر سنیے حسین کی جوتیوں سے نہیں، میں اپنا جملہ بدلتا ہوں، اپنے جملے سے رجوع کرتا ہوں۔ حسین کی جوتیوں کو صاف کوئی کیا کرے گا؟ وہ تو خود طاہر و مطہر ذات ہے۔ یوں کہہ لیجئے راوی نے جو لکھا وہ لکھا، میں اپنے عشق کی بات کروں، حسین کی جوتیوں سے اپنے کپڑے کو اپنی بقا کی دلیل بنا رہا تھا، اپنے کپڑے کو صاف کر رہا تھا۔ حسین پاک کی نامین شریفین سے اپنے کپڑے کو معزز مکرم کر رہا تھا۔ ایک بوڑھا ہے، چہرہ چھپا ہے، لوگوں نے کہا کیا کر رہے ہو، یہ کیا کر رہے ہو، یہ کیا کر رہے ہو والے اس دور میں بھی تھے، کیا کر رہے ہو، یہ کیا کر رہے ہو، کیا کر رہے ہو۔ ایک بوڑھا آدمی ایک جوان کی جوتی پر گرد و غبار لگا ہوا اس کا احترام کر رہا ہے، اپنے ایک روایت کے مطابق اپنے امامے کے شملے سے اور دوسری روایت کے مطابق اپنی چادر کو جوتی پر پھیر رہا ہے۔ جب لوگوں نے پوچھا یہ کیا کر رہے ہو، حسین بن علی جب تک آ گئے انہوں نے جوتی اٹھا کے کہا سرکار پہن لیجئے۔ جیسے امام پاک نے جوتی پہننا چاہا فوراً پہنا، پہننے کے بعد ہوا یہ کہ اس بوڑھے نے جب اپنا کمبل ہٹایا تاکہ لوگوں کو یہ جواب دینے سے پہلے کہ میں کیا کر رہا ہوں، میں دکھا دوں کہ میں ہوں کون، جیسے ہی نقاب ہٹایا گیا وہی ہوا عبد الرحمن بن صخر یعنی ابو ہریرہ، وہ جوتیوں کو شملے لگانے والا کوئی اور نہیں، صاحب کثیر الروایہ۔ دنیا میں حدیث کی کتنی کتابیں ہیں، سب سے زیادہ اگر کسی کی روایت ہے وضو غسل سے لے کر جنازے تک سب سے زیادہ روایتیں جس صحابی کی ہے اسے ابو ہریرہ کہتے ہیں، اور وہ ابو ہریرہ حسین کی جوتیوں کا یہ احترام کر رہا ہے۔ لوگوں نے کہا کیا کر رہے ہو، کمبل ہٹایا، لوگوں نے کہا ابو ہریرہ فرمایا اگر تمہیں پتا چل جائے کہ حسین کا مقام کیا ہے تو تم حسین کو زمین پر نہیں چلنے دو گے، حسین کو اپنے کندھے سے نیچے نہیں۔ یہ ابو ہریرہ کا مسلک ہے جناب، یہ ابو ہریرہ کا مسلک ہے، اسی کو سمجھی آنا حضرت کو پاک کی کندھے پر اٹھائی تھی۔ یہ طریقہ وہاں سے چلا ہے، صدیق اکبر تک چلیے، ابو بکر صدیق جا رشید مصطفیٰ خلیفہ خلافت امیر المومنین امام المتقین اصدق الصادقین حضرت عبداللہ بن عثمان المعروف ابو بکر بن ابو قحافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایسا صحابی جو خود بھی صحابی، جس کا باپ بھی صحابی، جس کا بیٹا بھی صحابی، جس کا پوتا بھی صحابی، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ٹھیک ہے، صداقت کے تاجدار، قول بہت سارے ہیں، عمل مشہور زمانہ حدیث، مسجد سے باہر نکلے حضور کے مصلی پر حضور کی سنت کے مطابق نماز پڑھائی، لیکن صرف مسجد تک انہوں نے حضور یاد نہیں تھے، باہر بھی انہیں حضور یاد تھے۔ جب باہر نکلے گا تو امام حسن کو اپنے کندھے پر اٹھایا، آپ نے سن رکھا ہے۔ دو باتیں عرض کرتا ہوں اس طرح سے، ایک چیز حضرت امام حسن کی عمر اس وقت مشہور روایات کے مطابق کم سے کم 7 سال کی تھی، کم سے کم 4 ہجری میں آپ کی پیدائش ہے، بعض نے 3 بھی لکھا ہے اور بھی لکھا گیا ہے، 4 ہجری میں آپ کی پیدائش
شریف 5 ہجری میں امام حسین کی پیدائش، اسی لحاظ سے حضرت امام اشرف کی 56 سال عمر بنتی ہے شہادت کے سن 61 ہجری 10 محرم میں شہادت کی تاریخ سے جس وقت آپ شہید ہوئے اس وقت کم و بیش آپ کی عمر 56 سال کی تھی۔ امام حسن آپ سے 1 سال بڑے تھے۔ حضرت امام حسن کی عمر اس وقت تقریباً 7-8 سال کی، 7-8 سال کا بچہ ایسا تھا، حضور نے انہیں مسئلے بتائے تھے، علماء بیٹھے ہیں، سادات زکوٰۃ نہیں کھاتے، یہ حضور علیہ السلام نے ڈائریکٹ حسن مصطفیٰ کو بتایا۔ حضور علی کو بھی بتا سکتے تھے کہ بچہ چھوٹا ہے، بعد میں سمجھا دیں، حضور زہرا کو بھی سمجھا سکتے تھے کہ بچہ چھوٹا ہے، بعد میں بتا سکتے تھے، مگر حضور علیہ السلام نے ڈائریکٹ اس بچے کو سمجھایا تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے دوسروں کے بچوں کی ذہنیت اور ہے، زہرا کے بیٹے کی شان اور تشریف رکھتے ہیں۔ امام حسن سے روایتیں لی جاتی ہیں، 7 سال کے بچے سے حدیث لی جاتی ہے۔ حالانکہ محدثین حدیث لینے میں دیکھتے ہیں کہ بالغ کب ہوا، عاقل کب ہوا، اس کے پاس علم کتنا تھا، فلاں سے فلاں کی ملاقات تھی کہ نہیں تھی۔ سارے اصول اپنی جگہ مسلم ہیں، مگر سارے اصول جھک کر اگر کسی چوکھٹ کو سلام کرتے ہیں تو وہ علی حیدر کا وہ بیٹا ہے جسے حضور نے خود سید فرمایا۔ حضور نے خود سید فرمایا۔ حسن کو بادشاہ خاص و عام کہتے ہیں، علی کا نائب و قائم مقام کہتے ہیں۔ دلیل ایک ہی کافی ہے ان کی عظمت پر، انہیں حسین بھی اپنا امام کہتے ہیں۔ دلیل ایک ہی کافی ہے ان کی عظمت پر، انہیں حسین اپنا امام کہتے ہیں۔ باتیں بہت ساری دور تک چلی جائے، میں بات کو سمیٹتا ہوں۔ عمر کی بات کر رہا ہوں، اس وقت ان کی ایج کی بات کر رہا تھا، عمر کی بات۔ 8 سال کے شہزادے یا 7 سال کے شہزادے کو ابو بکر نے اپنے کندھے پر چڑھایا۔ ظاہر ہے کہ چڑھایا ہوگا تو پیر میں لگی ہوئی گرد بھی ابو بکر صدیق کے کرتے میں لگی۔ عشق کی بات ہے، تصور کے میدان میں جائیے۔ حضور کی سنت امامہ شریف اگر زیبتن فرمایا ہوگا تو پیٹھ پر بیٹھنے میں یا کندھے پر بیٹھنے میں امامہ شریف میں تھوڑا ہلا ڈلا ہوگا۔ صداقت کا تاجدار ہے، اپنے کندھے پر بٹھایا تاکہ رہتی دنیا تک کوئی کمزرف یہ نہ کہہ سکے کہ حضور کے نواسے تھے اس لیے حضور نے پیار کیا۔ صدیق سے لوگوں نے پوچھا بھی یہ کیا کرے؟ اظہار محبت تو ہاتھ چوم کے بھی کیا جا سکتا تھا۔ امام حسن کا ہاتھ ابو بکر صدیق اگر چوم لیتے تو کہتے ہیں ہاں بھی پیار سے چوم لیا۔ اظہار محبت پیشانی چوم کے بھی کیا جا سکتا تھا، اظہار عشق بند کمرے میں بھی کیا جا سکتا تھا۔ سیدہ زہرا کی حجرے خاص میں سرکار امام عرش مقام ہر وقت تو نہیں رہتے تھے، وہ کہیں اور مسجد میں یا کسی اور حجرے میں سرکار ابوبکر صدیق ان کا احترام کر لیتے، لیکن عین مسجد کے بعد اور عین نماز کے دوران بعد لوگوں کی بھیڑ، دیکھنے والوں کی آنکھیں اور صدیق اکبر کا حسن پاک کو اپنے کندھے پر اٹھانا اور جواب دینا یہ کوئی نیا کام نہیں ہے، یہ میرے مصطفیٰ جان رحمت کی سنت ہے۔ صبح قیامت تک کے لیے دلیل بنا دیا کہ یہ حضور کا خاصہ نہیں تھا، بلکہ حضور سے جو محبت کرتا ہے۔ کل حسن ظاہری زندگی میں تھے تو وہ حسن کو کندھے پر اٹھاتا ہے، آج اولاد حسن ظاہری زندگی میں ہے تو وہ ان کے ہاتھ چوم کر صدیق اکبر کی سنت کو۔ یہی طریقہ مسلکین کی سنت ہے، یہی طریقہ ہمارے مشائخ کا۔ اختتام کی طرف چلتا ہوں تیزی کے ساتھ۔ شیخ طریقت جلوہ فرمائے، زیادہ بولنا جو ہے وہ غیر مناسب سمجھتا ہوں، تیزی کے ساتھ۔ طالب علم ہوں، دعا کریں اللہ رب العزت کسی لائق بنائے اور ان مقدس شخصیات کی خیرات میں اور آپ کو عطا فرمائے۔ آخری مرحلے میں حضور کتنا چاہتے ہیں امام حسین کو۔ درود شریف پڑھیے، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، سلام علیکم یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ بالکل آخری مرحلے میں میں اپنی گفتگو لے ایک روایت پڑھ کے بات ختم کرتا ہوں۔ ایک مرتبہ پیغمبر انسانیت صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے، ایک روایت باہر تشریف لائے تو دیکھا کہ بچے کھیل رہے ہیں، کیا پیاری حدیث ہے۔ بہت سی روایتیں فضائل امام حسین پر، آگے بڑھتا ہوں۔ بچے کھیل رہے ہیں تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے
उस बच्चे को हुजूर ने गोद में लिया और चूम लिया और हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया मैं इसकी शफाअत करूंगा। सहाबा मन में हैरत है, अभी ये जवान नहीं हुआ, जवान होके क्या करेगा क्या नहीं करेगा, बाद में क्या होगा, गारंटी पहले से। हुजूर का दरिया रहमत जोश में फरमाया मैं इसके माँ बाप की भी शफाअत करूंगा, दोनों को जन्नत में ले जाऊंगा। या रसूल अल्लाह इसने अमल कौन सा किया है कि आप फरमा रहे हैं कि जन्नत में ले जाऊंगा। सुने और अपने मुकद्दर पर नाज करें कि हमें हुसैन कहने सुनने के लिए कुदरत ने वो दिल दिया है जिस दिल में हुसैन रहते हैं। आला हज़रत ने फतावा रज़िया में लिखा है अगर किसी सुन्नी के दिल में गमे हुसैन नहीं है तो उसे बेगम नहीं होना चाहिए, बल्कि उसे इस बात का गम होना चाहिए कि उसके दिल में हुसैन का गम क्यों नहीं है। इसलिए कि हुसैन का गम नहीं है तो फिर उसकी हुजूर से मोहब्बत कैसी है। हुसैन तो वो है शहादत होने से पहले हुसैन की शहादत हुजूर पढ़ते हैं और रोते हैं। हुसैन की शहादत पढ़ना भी सुन्नत है, शहादत पर रोना भी सुन्नत है। अरे जब शहीद होने से पहले हुजूर रो रहे हैं तो शहीद होने के बाद रोना भी मुस्तफा करीम की सुन्नत। प्यार कितना कर रहे हैं, पैगंबर इंसानियत ने फरमाया इसकी भी शफाअत करूंगा, इसके माँ बाप की भी शफाअत करूंगा। सावन का हुजूर अमल क्या किया। मैंने अभी देखा मेरा हुसैन खेल रहा था, हुसैन को खेलते हुए देखा इस बच्चे ने, तो हुसैन आजम के पांव की नीचे की मिट्टी को लेकर इस बच्चे ने चूम हुजूर फरमाते मुझे बस इसकी यही अदा पसंद आई है कि मेरे हुसैन का इतना एहतराम कि पांव के नीचे की मिट्टी को चूम लिया, बस मुझे इतना पसंद आया। इसने हुसैन के कदम का एहतराम किया है, कल मैदान हश्र में हमारा करम देखेगा और इसे मैदान महशर में सीधे जन्नत का टिकट दिया जाएगा। इसीलिए उस्ताद ज़मान शायर सुखन ने कहा बाग जन्नत के है महरे मदह खाले अहले बैत, तुमको मुस्ता नार का हम उलझे हुए हैं, कहां कहां है, इन पर लानत करें कि उन पर लानत करें, इधर करें कि उधर करें। मैं तहकीक में नहीं जाता, लेकिन उस्ताद ज़मान ने सारों को एक लाइन में खड़ा करके कहा तुमको मुस्ता नार का है दुश्मनाने है, जितने वो सारे जहन्नमी हो, इसलिए कि तुम्हारे दिल में हुसैन नहीं है। जिस दिल में हुसैन है वही दिल मुसलमान है, जिस दिल में हुसैन नहीं है उसका इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं है। जिस दिल में गरीब नवाज के गए जलालुद्दीन अकबर मेरी चौखट पे आता है, महमूद गजनवी आलमी अरवान में खैरात मुझसे लेता है, शहाबुद्दीन गोई को भीख मैं देता हूँ, जलालुद्दीन अकबर बेटा लेने गरीब नवाज के यहाँ जाता है, शहाबुद्दीन चाहे जहाँ हो, नूरुद्दीन जहांगीर हो, खैरात लेने अजमेर जाता है, अबुल मुजफ्फर मुर्तुद्दीन मोहम्मद आलमगीर हो, भीख मांगने अजमेर जाता है। मगर किबला हिंदुस्तान, शहंशाह हिंदुस्तान, मालिक हिंदुस्तान, आका हिंदुस्तान, मौला हिंदुस्तान, आले रसूल, फरजंदे बतूल, सरताब कदम आले रसूल, जबलिस्तान ज़हरा के महकते हुए फूल, सुल्तान हिंद गरीब नवाज कहते आए हिंदुस्तान में मुझे बादशाह मानने वाला